رہزن ہے میرا رہبر، منصف ہے میرا قاتل، سہ لوں تو قیامت ہے، کہہ دوں تو بغاوت ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کشمیر فائل کے نام سے ایک فلم بڑی مشہور ہو رہی ہے، ٹاپ 10 پہ ہے، اور گورنمنٹ کوارٹر سے بھی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس جیسے میں نے سنا، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ڈیورنگ ملیٹنسی جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر میں، جو ہماری پنڈت برادری کے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیسا ظلم و ستم کیا گیا، ان کو کیسے اذیتیں پہنچائی گئی، ان کو کیسے مارا گیا، تو اس کو فلمایا گیا ہے۔ اسی تعلق سے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ فلم تو دیکھی نہیں ہے، نہ ہی میں نے کبھی زندگی میں اس قسم کی کلپس دیکھی ہیں جہاں پہ انسان کے لیے درندہ بن جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے میں بات کہوں گا کہ 88-89 کی بات ہے، جب اس ہماری اسٹیٹ میں بدقسمتی کا دور شروع ہوا اور ملیٹنسی شروع ہوئی۔ اس ملیٹنسی نے اس کشمیر میں خون کی ندیاں بہا دی۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا اور کس کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر جو ایک صوفیزم کا ایک گہوارہ ہے۔ صوفیزم سے مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں کوئی نئی شاخ نکالی گئی ہے، بلکہ میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ شیخ العالم شیخ الدین ولی جو چرار شریف میں جن کی درگاہ ہے، ان سے دونوں قومیں، ہندو بھی اور مسلمان بھی، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ہندو انہیں نندا ریشی کے نام سے پکارتے تھے اور مسلمان شیخ العالم شیخ الدین ولی علمدار کشمیر کے نام سے پکارتے تھے۔ تو انہوں نے ہی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تھا کہ آپ اپنے مذہب پہ سختی سے کاربند رہیں، لیکن آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہیں۔ تو صدیاں گزر گئی، تو وہ جو محبت کی وہ داغ بیل انہوں نے ڈالی تھی، وہ صوفیزم کا گہوارہ کشمیر بنا، اور یہ صدیوں تک بنتا رہے گا۔ کس کو کتنا ہی آپ بدنام کرنے کی کوشش کریں، لیکن کشمیر کا پنڈت ہو یا کشمیر کا مسلمان ہو، ان جیسی انسان دوستی، ان جیسی محبت، مہمان نوازی، وہ دنیا میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو میرے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جو کشمیر فائل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو اس کا میں یہی کہوں گا کہ چونکہ یہ صدیوں سے کشمیر میں ہندو پنڈت اور مسلمان دونوں قومیں آباد ہیں، اور بالکل ایک گرہنے کا سا ماحول وہاں پہ تھا، تو جب وہ ملیٹنسی آئی تو انہوں نے وہاں پہ کشت و خون شروع کر دیا، قتل و غارت گری شروع کر دی، اور جو اعداد و شمار ہیں اس کے تحت جو کشمیر فائل بنی ہے، جس کا وہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر پنڈتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، تو اس میں 399 پنڈت برادری کے لوگ مارے گئے، 399۔ تو اس میں جس بندوق سے 399 پنڈت مارے گئے، اسی بندوق سے 60,000 کشمیری مسلمان بھی مارے گئے، 60,000 کشمیری مسلمان بھی اسی بندوق سے مارے گئے۔ تو اس کا مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اب جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت جموں کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے، بارڈر وائلیشن پہ پچھلے 70-75 سال میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور یہاں پہ ہر وقت خوف کا عالم ہے، تو اس میں جب ہم ذمہ داری ٹھہرائیں گے تو مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا کہ اس کا اگر بڑا ملزم کسی کو ٹھہرایا جائے تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے، جنہوں نے جہاد کے نام پر کشمیر کے لوگوں سے مذاق کیا، اور یہاں پر مختلف تنظیمیں ایسی بھیجی، کوئی لشکر طیبہ بن کر، کوئی حزب المجاہدین بن کر، کوئی حرکت الانصار بن کر، انہوں نے یہاں پر اپنے مسلک کی ڈفلی بجانا شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ کشمیریت میں انسانیت ہے، کشمیریت میں محبت ہے، مہمان نوازی ہے، یہ آپس میں اس قدر ملے گلے ہیں، پنڈت بھی اور مسلمان بھی، کہ ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو انہیں یہ پتا چلا کہ یہ جو چرار شریف کی درگاہ ہے یہی اس کا منبع ہے، تو انہیں اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اس میں سمجھوں گا کہ یہ سارا جو اس کا قصور ہے سب سے زیادہ پاکستان کا ہے، جنہوں نے ہمیشہ مذاق کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہاں پہ ایک کشمیر جو یہ ہمارا جموں کشمیر ہے، اس کے تعلق سے، اس کے آزادی کے تعلق سے ایک وزارت ہے، تو کشمیر وزارت، تو اس میں بھی پچھلے 40 سال سے وہاں پہ وہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس وقت بھی ایک مولوی ہے
ہیں جو اس وقت بھی بیچارے وہ کشمیر وزارت کے انچارج رہے، آج ان کو نہیں بنایا گیا تو انہوں نے ایک بولا بڑا پھڑپڑا رہے ہیں وہ کہ مجھے کیوں نہیں بنایا. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ کشمیر کی قوم سے کوئی ان کو محبت تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ کہ اس وزارت میں کروڑوں روپیہ ہے، اس میں کوٹھی ہے، اس میں کاریں ہیں، تو وہ عیش و عشرت وہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں اور اس کا یہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم اس پہ بات کریں کہ یہ کیا بات ہے کہ 399 ہمارے بھائی مارے گئے، جس کا ہمیں بھی بہت دکھ ہے، ہر انسان کو دکھ ہے، انسانیت والے کو دکھ ہے، تو اسی بندوق سے 60,000 مسلمان بھی مارے گئے. آپ کا کس کا ذکر کریں گے؟ اس میں خواتین ہیں، اس میں شیرخوار بچے ہیں، اس میں بڑے بڑے لیکچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں. اگر میں کہوں تو عبدالغنی لون صاحب، میروائز کشمیر، ڈاکٹر عبداللہ گورو، تو یہ تو اسی بندوق سے مارے گئے جس سے پنڈت بھائی مارے گئے تھے، بندوق وہی تھی. اور میں یہ کہوں گا کہ پونچھ کا رہنے والا ہوں، یہاں پہ سیالہ میں ایک گھرانے میں اسی ملٹنسی نے، اسی بندوق نے ایک گھر میں گھس کر 19 معصوم لوگوں کی جانیں لی اور ایک کلاڑے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس میں شیرخوار بچے بھی تھے، جس میں 80 سال کے بزرگ بھی تھے. لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ 399 کا تذکرہ تو ہے لیکن 60,000 کا تذکرہ نہیں ہے؟ تو اس کو مورد الزام کس کو ٹھہرائیے گا؟ کون ہے یہ اس کا ملزم کہ جو اس کے بارے میں کہیں بات نہیں ہو رہی ہے کہ 60,000 یہاں مسلمان بھی اسی بندوق سے مارے گئے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جو میرا مقصد تھا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس کے ہم خود مجرم ہیں. اب قرآن مقدس کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ اس میں بار بار یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پچھلی قوموں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی اپنا لی، تو اللہ رب العزت نے کس کس عذاب سے ان کو دوچار کر دیا. اور اس میں بار بار تذکرہ کیا گیا کہ جب بھی ایسا ہوگا تو تم پر ایسے ایسے عذاب نازل ہو سکتے ہیں، پتھر برس سکتے ہیں، زمین میں دس سکتے ہو، تمہاری شکلیں بگڑ سکتی ہیں، تمہیں قتل عام کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہماری بھی کوئی قیمت ہو تو ہمیں اپنے مذہب کے اس مذہب کے شرن میں آنا پڑے گا. میں یہ صرف مسلمانوں سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو پورا اشوب دور ہے جس کو ہم قرب قیامت کہتے ہیں، جس کو ہم جو گھور کل یگ کہتے ہیں، تو آج میں سب سے پہلے سے ہی کہتا رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے مذہب کے شر میں جائیں تو ہی بچاؤ ہو سکتا ہے. تو میں کہوں گا کہ ہمیں بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ ہزاروں سالوں کی تیاری کے بعد جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، ہزاروں سالوں سے تیاری چل رہی تھی، جب وہاں تشریف لے گئے تو تحفے میں کیا ملا؟ نماز، پنجگانہ نماز اور روزے. اور ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم اس پہ پابند ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ کہلانے والے؟ کیا اس پہ کیا ہمیں پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر اپنا بچنا ہے تو پھر اپنی آس امید آرزو کو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہوگا، اپنی آس امید آرزو کا محور اللہ کی ذات کو بنانا ہوگا، اس کے در کا گداگر بننا ہوگا، اپنے آپ کا تعلق اس کی ذات اقدس سے جوڑنا ہوگا. تو وہی ذات ہے جو پھر میں بار بار کہتا رہا ہوں، اندھیرے کو اجالے میں، اجالے کو اندھیرے میں تبدیل کرتی رہی ہے. اس میں کوئی ہمیں پریشانی کی بات نہیں سوچنی چاہیے، مایوسی ہمارے لیے کفر ہے. ہمیں باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اپنے مذہب کے اصولوں پہ چلنا ہوگا. وہ مذہب، وہ عظیم مذہب جو ایک، میں صرف بات کہوں گا کہ تاجدار انبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم، جب آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان مومن وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کا نقصان نہ ہو. اگر آج اسی بات کو ایک اصول مان لیا جائے تو دنیا میں نفرتیں ختم ہو جائیں. تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہمیں پھر اس سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے باقی سب کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں کسی سے کوئی امید کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگ اگر یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں پاکستان پہ
تو یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. دیکھیے ہم تو ڈوبے تھے صنم تم کو بھی لے ڈوبے. آج دیکھیے کیا حالت ہو رہی ہے. کتوں بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے. ایک آدمی کو کشمیر وزارت نہیں ملی تو وہ اس وقت نیچے کا اوپر آج 25 کروڑ میں وہاں پہ وہ ممبرز جیسے ہم سن رہے ہیں بک رہے ہیں. آج وہاں پہ یہ کہ وہ شراب کی حالت میں دودھ پڑے ہوئے تھے. اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں پر کسی اس دنیا میں کسی معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان کو اصلاح کی ضرورت ہے. جو اسلام کے نام پہ تو ملک بنا لیکن جو وہاں دیکھا جا رہا ہے تو اس سے انسان لرز جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب آس امیدوں کو چھوڑ کر اللہ کی ذات اقدس کو اپنی امید آس کا محور بنانا چاہیے. اس کے دامن کو پکڑنا چاہیے. اس کی درگاہ کا گداگر بننا چاہیے. آئیے ہم وعدہ کریں کہ ہم اس پہ جو ہمارے احکامات ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے. نمازیں پڑھنا شروع کیجئے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے. یہ جو بھارت ہے یہ بڑا ایک یہاں پہ مذہبی رواداری آج کی بات نہیں ہے. یہ تو ہزاروں سالوں سے اس مذہبی رواداری اس کا ورثہ رہا ہے. اب دیکھیے کہ 800 سال اس بھارت میں مسلمان بادشاہ رہے. 800 سال. اور 800 سال کے بعد بھی یہاں پہ ہندو یا سناتن دھرم کے جو لوگ 70% لوگ ہیں یہ بتاتا ہے کہ مذہبی رواداری بہت پیچھے سے رہی ہے. کبھی بھی اس مذہب کو کسی بادشاہ نے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. تو یہی گماز ہے کہ اس وقت بھی 800 سال بادشاہ حکومت کرنے کے بعد بھی تو 70% سے زیادہ اس وقت ہندو جو ہے وہ موجود ہے اس میں. اور کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو آج کیسے نقصان ہو سکتا ہے جب 1947 کے بعد میں کہتا رہا ہوں کہ 1947 کے بعد یہاں پہ جو مائنارٹی ہے چاہے وہ آرمی ہو چاہے پیراملٹری فورس ہو چاہے پردھان منتری جی کا سیکٹریٹ ہو راشٹرپتی جی کا سیکٹریٹ ہو اس میں مائنارٹی صرف 2% ہے. whether they are Sikh, whether they are Muslims, Christians. تو 2% کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے. اگر ہمیں ترقی یافتہ بننا ہے تو ایک ہی بات ہے وہ محبت ہے. محبت سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ تاریخ کا مشاہدہ کیجئے. میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہوں گا آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں. تاریخ سب کو بتاتی ہے. یہ آپ تک ہے کہ آپ یہ جو 1947 کے بعد دس از اے ڈیموکریسی ہیڈڈ بائی ہندوز آپ اس کو 200 سال تک لے جانا چاہیں 100 سال تک لے جانا یہ آپ تک ہے. 300 سال جب تک آپ سب قوموں کو لے کر چلیں گے تو آپ کی حکومت برقرار رہے گی. تاریخ کا مطالعہ کیجئے. جب تک اعتدال پسند بادشاہ جو رہے جو سب مذہبوں کو لے کر اکٹھے چلے جن سب مذاہب سے محبت کی تو ان کی حکومت کی میعاد بہت زیادہ تھی. لیکن جب انہوں نے شدت اختیار کی پھر ان کا نشان نہیں رہا. بہرحال میں یہ کہوں گا اللہ ہمیں سب کو مل کر محبت سے رہنے کی توفیق دے اور یہ سمجھنے کی توفیق دے سب کو جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے کہ یہ شاعر نے کہا تھا کہ یہ شہرتوں کا غرور کیوں یہ عظمتوں کا سرور کیوں کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے جو بلندیوں سے اتر گئے. بہت بہت